بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، با جماعت نماز اکیلے شخص کی نماز سے 27 درجے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ سوال: کس خلیفہ راشد نے اسلامی مملکت کے نوزائیدہ بچے کا وظیفہ مقرر کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلامی مملکت کے نوزائیدہ بچے کا وظیفہ مقرر کیا۔ سوال: نہر امیر المؤمنین جو کہ 99 میل لمبی نہر ہے، کس خلیفہ نے بنوائی تھی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نہر امیر المؤمنین جو کہ 99 میل لمبی نہر ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی شخص کو عہدہ دیتے تھے تو کس بات کا خاص خیال رکھتے تھے؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کسی کو عہدہ دیتے وقت یا کسی کو گورنر بناتے وقت اس کی موجودہ مال و جائیداد کا حساب لکھ لیتے تھے تاکہ عہدہ ختم ہونے کے بعد حساب لگایا جا سکے کہ اس نے دوران عہدہ بدعنوانی سے جائیداد میں اضافہ تو نہیں کر لیا۔ سوال: عہد فاروقی میں عدالتی نظام کا ڈھانچہ کیا تھا؟ جواب: عہد فاروقی میں مسلمانوں کے لیے قاضی حکومت مقرر کرتی تھی اور وہ مسلمانوں کے مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے، جبکہ غیر مسلمانوں کے لیے ہر قوم اور ہر فرقے کے لیے ان کے مذہبی رہنمائی افسر عدالت متعین کرتے تھے اور وہ ان کی کتاب اور قانون کے مطابق مقدمات کا فیصلہ کرتے تھے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ جب کسی علاقے میں گورنر مقرر کرتے تو انہیں تقریر نامے میں کیا شرائط لکھ کر دی جاتی تھی؟ جواب: نمبر 1، وہ باریک کپڑا نہیں پہنے گا۔ نمبر 2، چھٹا ہوا آٹا نہیں کھائے گا۔ نمبر 3، ترکی یا ایرانی گھوڑے پر سواری نہیں کرے گا۔ اور نمبر 4، اپنے دربار پر کسی دربان یا پہرے دار کو نہیں بٹھائے گا۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری اسلامی سلطنت کو کتنے صوبوں میں تقسیم کیا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی پوری سلطنت کو 10 صوبوں میں تقسیم کیا۔ سوال: کس خلیفہ راشد کے دور میں اسلامی سلطنت کا رقبہ 22,51,000 مربع میل پر تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں۔ سوال: خلفائے راشدین میں اسلام کے سیاسی نظم و نسق کا بانی کس کو کہا جاتا ہے؟ جواب: خلفائے راشدین میں اسلام کے سیاسی نظم و نسق کا بانی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو کہا جاتا ہے۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت میں سب سے کم حصہ کس کو دیتے تھے اور خود مال غنیمت میں سے کتنا حصہ لیتے تھے؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت میں سب سے کم حصہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیتے تھے اور خود مال غنیمت نہیں لیتے تھے۔ حدیث مبارکہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مدینہ پر دجال کا رعب بھی نہیں پڑے گا۔ اس دور میں مدینہ کے 7 دروازے ہوں گے اور ہر دروازے پر 2 فرشتے ہوں گے۔ سوال:
بیت المال کا باقاعدہ محکمہ کس خلیفہ راشد نے قائم کیا تھا؟ جواب: بیت المال کا باقاعدہ محکمہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم کیا تھا۔ سوال: اسلام میں سب سے پہلے مردم شماری کس خلیفہ راشد نے کروائی تھی؟ جواب: اسلام میں سب سے پہلی مردم شماری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کروائی تھی۔ سوال: حرام کھانوں اور حرام مشروبات فروخت کرنے والے ریسٹورنٹ میں نوکری کرنا کیا جائز ہے؟ جواب: ایک مسلمان کا ایسے ہوٹل میں کام کرنا جس میں حرام گوشت، حرام کھانے، شراب اور حرام مشروبات فروخت کیے جاتے ہیں جائز نہیں ہے، کیونکہ حرام کام میں تعاون کرنا حرام ہے اور اس کی اجرت لینا بھی حرام ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، اور نیکی اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے شراب، اس کے پینے والے، پلانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے، انگور نچوڑنے والے، نچڑوانے والے، اس کے اٹھانے والے اور جس کی طرف سے اٹھائی جا رہی ہو اس پر ان سب پر لعنت کی ہے۔ سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، بے شک جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کو حرام کرتا ہے تو اس کی قیمت لینے کو یعنی اس کا کاروبار کرنے کو بھی حرام کر دیتا ہے۔ اس لیے انسان کا ایسے ہوٹل میں کام کرنا حرام ہے جو حرام چیزوں کو فروخت کرتا ہے، اور اس کام سے حاصل ہونے والی آمدنی بھی حرام ہوگی۔ اسی لیے انسان پر واجب ہے کہ ایسے ریسٹورنٹ کا انتخاب کرے جو صرف حلال چیزیں ہی فروخت کرتا ہو یا کوئی اور حلال ذریعہ معاش تلاش کر لے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی خاطر کسی چیز کو چھوڑتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کئی راستے کھول دیتا ہے۔ سوال: مدینہ منورہ کے وہ مشہور قاضی کون تھے جن کی عدالت میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام فرد کی حیثیت سے پیش ہوئے؟ جواب: مدینہ منورہ کے وہ مشہور قاضی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت ہے جس میں امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک عام فرد کی حیثیت سے پیش ہوئے۔ سوال: یکم محرم 24 ہجری کو کس خلیفہ راشد نے شہادت پائی؟ جواب: یکم محرم 24 ہجری کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 63 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ سوال: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کہاں دفن ہیں اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے برس حکومت کی؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلو میں دفن ہیں اور آپ نے 10 سال 6 ماہ حکومت کی۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کتنے سال چھوٹے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 6 سال چھوٹے تھے۔ سوال: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا شجرہ نسب قریش کی کس شاخ سے ملتا ہے؟
جواب: حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان کا شجرہ نسب قریش کی بنو امیہ شاخ سے ملتا ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کس صاحبزادی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نکاح ہوا؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جب ایمان لائے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کا نکاح ہوا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس سن ہجری میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے محرم 24 ہجری میں خلافت کی ذمہ داری سنبھالی۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سارے انسان خطا کار ہیں اور خطا کاروں میں سب سے بہتر وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک کیا تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب خلافت کی ذمہ داری سنبھالی تو اس وقت آپ کی عمر مبارک 70 برس تھی۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چیف جسٹس کون تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں چیف جسٹس حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ سوال: کس خلیفہ راشد کے علاوہ تمام خلفاء تنخواہ لیتے تھے؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ تمام خلفاء تنخواہ لیتے تھے۔ سوال: اولاد کے نیک ہونے کے لیے ہم بستری کا صحیح وقت کون سا ہے؟ جواب: نیک اولاد کے حصول کے لیے ہم بستری کا کوئی خاص وقت شریعت میں مخصوص نہیں ہے، جس وقت چاہے ہم بستری کر سکتے ہیں، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ نیک اولاد عطا فرمائے اور خاص کر اس دعا کو کثرت سے مانگا کرے۔ البتہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کے دن اپنی بیوی سے جمع کرنا باعث اجر ہے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کس غزوہ میں اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے غزوہ بدر میں اپنی بیوی کی بیماری کی وجہ سے شرکت نہیں کی تھی۔ سوال: جادو کا علاج کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جواب: جادو کے علاج کے لیے کسی جادوگر کے پاس جانا حرام ہے۔ اگر آپ صدقے دل سے درج ذیل کام کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کی پریشانی دور کر دے گا۔ نماز اور دیگر عبادات اور احکامات الہیہ کی پابندی کریں، کثرت کے ساتھ دعا کریں اور اللہ تعالیٰ کے بارے میں حسن و ظن رکھیے کہ وہ آپ کے ساتھ اچھا معاملہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھیے، وہی انسان کی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ درج ذیل آیات تلاوت کر کے دم کرنے سے بھی جادو کا اثر انشاءاللہ ختم ہو جاتا ہے۔ آیت الکرسی سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 106 سے 122، سورۃ یونس کی آیت نمبر 79 سے 82، سورۃ طٰہٰ کی آیت نمبر 65 سے 69، سورۃ الکافرون، سورہ اخلاص 3 مرتبہ، سورۃ الناس 3 مرتبہ اور سورۃ الفلق 3 مرتبہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت دعائیں پڑھ کر دم کر دیا جائے۔
اذکار کی پابندی کریں، خاص طور پر درج ذیل اذکار پابندی کے ساتھ کریں۔ نماز کے بعد کے اذکار: ہر نماز کے بعد آیت الکرسی، صبح اور شام کے اذکار، بیت الخلاء جانے اور نکلنے کی دعا، رات کو سوتے وقت آیت الکرسی پڑھنا، ہر فرضی نماز کے بعد رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا۔ اور اس دعا کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی جگہ پڑاؤ کرے اور یہ دعا پڑھ لے تو جب تک وہ اس جگہ سے کوچ نہیں کر جائے گا اسے کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ سوال: بیت رضوان کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تعلق تھا؟ جواب: صلح حدیبیہ کے موقع پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ سفیر بن کر گئے تھے۔ بات چیت طویل ہونے پر مکہ میں افواہ پھیل گئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوش کے عالم میں حدیبیہ کے میدان میں بوبل کے درخت کے نیچے اس امر پر بیعت لی کہ قصاص عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے قریش میں لڑنا بھی پڑا تو آخری دم تک لڑیں گے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں صوبوں کی تعداد کیا تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں صوبوں کی تعداد 23 تھی۔ سوال: کیا میاں اور بیوی ایک دوسرے کو بغیر کپڑوں کے دیکھ سکتے ہیں؟ جواب: جماع کے دوران میاں بیوی ایک دوسرے کے جسم کو دیکھ سکتے ہیں، البتہ حیا کا تقاضا یہ ہے کہ اس دوران ایک دوسرے کے سطر کو نہ دیکھا جائے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جامع القرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ جواب: کیونکہ انہوں نے مسلمانوں کو ایک قرات پر اکٹھا کیا تھا۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حد پاکستان کے کس صوبے تک پہنچ چکی تھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں اسلامی سلطنت کی حد پاکستان کے بلوچستان صوبے تک پہنچ چکی تھی۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بحیرہ روم میں اسلامی بحری بیڑے کی بنیاد کس نے رکھی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور حکومت میں بحیرہ روم میں اسلامی بحری بیڑے کی بنیاد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھی۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر جب قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کیا کر رہے تھے؟ جواب: جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر قاتلانہ حملہ ہوا تو اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے تھے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی کون سی زوجہ محترمہ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں سے بچاتے ہوئے اپنی انگلیاں قربان کر دی تھیں؟ جواب: حضرت نائلہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو باغیوں سے بچاتے ہوئے اپنی انگلیاں قربان کر دیں۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شورش کے دنوں میں گھر کے دروازے پر کون کون پہرا دیتے تھے؟
جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف شورش کے دنوں میں گھر کے دروازے پر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پہرا دیتے تھے۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کب اور کتنے برس کی عمر میں شہادت پائی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 18 ذی الحجہ 35 ہجری کو 82 برس کی عمر میں شہادت پائی۔ سوال: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کتنے سال خلافت کی ذمہ داری سنبھالی؟ جواب: حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے 11 سال 11 ماہ 18 دن تک خلافت کی ذمہ داریاں سنبھالی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 10 قبل نبوت یا 23 قبل ہجری کو کعبۃ اللہ میں ہوئی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام علی رضی اللہ تعالی عنہ کس نے رکھا تھا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھا تھا۔ سوال: وہ کون سے صحابی ہے جن کی پیدائش پر ان کے والد، والدہ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ الگ نام رکھے؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ والد نے حیدر، والدہ نے اسد، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علی رضی اللہ تعالی عنہ رکھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت اور آپ کا لقب کیا تھا؟ جواب: آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت ابو الحسن اور لقب ابو تراب، جبکہ لقب حیدر کرار اور اسد اللہ بھی ہے۔ سوال: قبول اسلام کے حوالے سے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں کیا سعادت آئی تھی؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ بچوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والے شخص تھے۔ سوال: صلح حدیبیہ کا معاہدہ کس صحابی نے لکھا تھا؟ جواب: صلح حدیبیہ کا معاہدہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے لکھا تھا۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں ایک ہی نام کی 2 معزز ہستیاں موجود تھیں، ان کے نام کیا ہیں؟ جواب: نمبر 1 حضرت فاطمہ بنت اسد جو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی، اور نمبر 2 حضرت فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ ان کی گھر والی تھی۔ سوال: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا عہدہ کب سنبھالا؟ جواب: حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے خلافت کا عہدہ 26 ذی الحج 35 ہجری کو سنبھالا۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے ساتھ شریک بنانا، والدین کی نافرمانی کرنا، قتل نفس اور جھوٹی قسم اٹھانا کبیرہ گناہ ہے۔ سوال: خوارج کن لوگوں کو کہا جاتا ہے؟ جواب: جنگ صفین کے بعد جو لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف ہو گئے تھے ان کو خوارج یا خارجی کہتے ہیں۔
سوال: شوہر بیوی سے دور بیرون ملک میں کتنا عرصہ رہ سکتا ہے؟ جواب: عام حالت میں شوہر کے لیے بیوی کی اجازت کے بغیر 4 ماہ تک اور بیوی کی اجازت ہو تو 4 ماہ سے زائد عرصہ دور رہنا جائز ہے۔ گھر سے دور بیرون ملک رہائش پذیر افراد کو ایسی ملازمت و کاروبار تلاش کرنا چاہیے کہ 4 ماہ سے پہلے گھر کا چکر لگانا ممکن ہو یا بیوی کو اپنے ساتھ ملازمت کی جگہ منتقل کر دے۔ البتہ اگر کوئی ایسی صورت ممکن نہ ہو اور گھر سے بہت زیادہ دور جانا پڑ جائے جہاں سے 2 سال تک واپسی مشکل ہو تو ایسی صورت میں درج ذیل شرائط کے ساتھ وہاں ٹھہرنا جائز ہوگا۔ نمبر 1، اس مدت میں بیوی کو حقوق زوجیت یعنی جماع وغیرہ کی طرف زیادہ شکوک و رغبت نہ ہو۔ نمبر 2، اتنے عرصے میں بیوی یا خود شوہر کے فتنے میں پڑنے یقین یا غالب گمان نہ ہو۔ نمبر 3، بیوی کی اجازت ہو۔ اور نمبر 4، نان و نفقہ اور اولاد کی تعلیم اور تربیت کا مناسب انتظام کیا جائے۔ حدیث مبارکہ: حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فتح مکہ کے بعد اب ہجرت فرض نہیں رہی، البتہ جہاد اور نیت بخیر کرنا اب بھی باقی ہے، اور جب تمہیں جہاد کے لیے بلایا جائے تو نکل کھڑے ہوا کرو۔